الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه صدق الله العظيم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اسلامی مہینہ کے اعتبار سے ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. تو آج میں نے سوچا کہ ربیع الاول کی فضیلت بیان کی جاوے. ربیع الاول کا مہینہ بہت مقدس اور محترم ہے. جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس اور محترم اور پوتر ہے، اسی طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی مقدس اور محترم اور احترام کے لائق ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے مقدس اور محترم ہے کہ اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب یعنی قرآن شریف کا نزول ہوا. اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ بھی اسی لیے محترم اور مقدس اور احترام کے لائق ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا یعنی پیدائش ہوئی. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین جشن منانا، جلوس نکالنا شرعی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ہے. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین جلوس نکالنا ہوتا، جشن منانا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بھی ضرور اس کی رہنمائی فرماتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ صحابہ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مرتبہ آیا، لیکن نہ جشن منایا نہ جلوس نکالا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 مرتبہ آیا، لیکن نہ جشن منایا نہ جلوس نکالا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 مرتبہ آیا، لیکن نہ جشن منایا نہ جلوس نکالا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 مرتبہ آیا، لیکن نہ جلوس نکالا نہ جشن منایا. تابعین کے زمانہ اٹھا کے دیکھ لو، اولیاء کرام کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو. ہاں، محدثین کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو. ہمارے بڑے بڑے اکابر کے زمانہ اٹھا کے دیکھ لو.
ہر ایک کی زندگی کے اندر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین آیا، لیکن نہ کسی بزرگ نے، نہ کسی محدث نے، نہ کسی ائمہ نے، اور نہ کسی اولیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دین یعنی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین جشن منایا ہو اور جلوس نکالا ہو۔ کسی نے یہ کام کو نہیں کیا، حالانکہ یہ لوگ تو ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں، پھر بھی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن نہ جشن منایا نہ جلوس نکالا۔ تو ہم کیوں جشن نکالا، ہم کیوں جشن مناتے ہیں اور کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اپنی خوشی کے بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کو ظاہر کرے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کو ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے بزرگوں نے کیا عمل کیا ہے، صحاباؤں کا کیا عمل رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے محدثین نے اس مہینے کے اندر کیا عمل کیا ہے، وہ کتابیں پڑھے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارے اور اسی کے مطابق اس مہینے کا عمل کریں۔ جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دن جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ لوگ دین سے ناواقف ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ان لوگوں تک یہ بات کو پہنچاوے اور ان کو محبت سے سمجھاوے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین جشن منانا، جلوس نکالنا شرعی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ان کو محبت سے سمجھاوے تاکہ ان کو دین کی صحیح بات معلوم ہو جائے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو بھی ان مبارک مہینے کی یعنی ربیع الاول کے مہینے کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔